کیا آج جمعہ مبارک کی گھڑی کے اندر خطاب کے دوران موضوعات کو 2 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ یار وہ بابرکت رات، جس رات کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے پہلے حضور تاجدار کائنات کو سمجھنا ضروری ہوگا، اور جس نے حضور علیہ السلام کو سمجھ لیا اس کی بیٹا کو بات وہ یقیناً اس نے پورے کے پورے دین کو اور پورے کے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ آواز کو بند کر دیں۔ اور دین کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کے کلام کی، کہ ہمارا قرآن کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورۃ الدخان پہلا موضوع شعبان المعظم کی 15ویں رات، دوسرا موضوع دعا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، اس کے حوالے سے قرآن اور 2 حدیثیں، اسی طرح دعا کے حوالے سے 2 قرآن کی آیتیں، اور پھر جتنے میرے پاس مواد کی صورت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 1 کو پڑھا جائے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ ابتدائی 3 آیات بینات پڑھیں۔ وہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، کس کی؟ یعنی قرآن کی۔ محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ۔ قسم اللہ رب العزت فرما رہا ہے حامیم، کہ قسم ہے کس کی؟ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی، اس روشن پیغام کی، اس رب العالمین کے کلام کی۔ اور ساتھ ہی اگلی تیسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، انا بے شک ہم نے نازل کیا، کیا؟ فی لیلۃ، اس رات کے اندر، مبارکۃ، مبارک کہتے ہیں نا کہ یہ جو بابرکت رات ہے، یعنی اشارہ دیا گیا، فی کہتے ہیں اس، لیل کہتے ہیں رات کو، مبارک کہتے ہیں مبارک یعنی برکت۔ اور اگلے حصے کے اندر فرمایا انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ 2 حصوں میں فرمایا کہ ہم ڈر سنانے والے ہیں، خوف کی باتیں بیان کرنے والے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کہ فقہاء، محدثین، مفکرین، جو سب کا جتنے بھی لوگ لکھنے والے، سمجھنے والے، سمجھ کر آگے بیان کرنے والے، وہ کہہ گئے 2 راتوں کا ذکر، ایک لیلۃ القدر اور دوسری شعبان المعظم کی یعنی شب برات کی 15ویں رات۔ ان دونوں کو بیان کیا گیا۔ زیادہ تر مسلکی ہوائیں فضائیں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ہر بندے کا ایک انداز ہوگا، کسی سے بحث مباحثہ میں مت پڑے، نہیں یہ خاص لیلۃ القدر کے لیے، کو یار تم لیلۃ القدر ہی سمجھ لو۔ لیکن جو ہمارے ہاں احادیث مبارکہ، صرف 2 حدیثیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے شامل، اور جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عائشہ کا حافظہ بڑا تیز ہے امت تک پیغام پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ جو دیکھتی تھی اسے فوراً دماغ کے اندر نوٹ کر لیتی تھی، بعد میں صحابیات آتی تھی، پوچھ پوچھا کر صحابہ کو بھی بتایا کرتی تھی حضور علیہ السلام کا یہ عمل اس معاملے کے اندر یہ تھا۔ ہم تو ایک ہی بات سمجھتے ہیں، وہ ہم سب کی کیا ہے؟ روحانی ماں۔ ہم سب کی کیا ہے؟ وہ اماں۔ ہم تو بھائی اپنی ماں کی بات ماننے والے۔ شب برات کے حوالے سے یہ 2 فرمان علی شان ہماری ماں کے ہیں، اور جو ماں کی مانتا ہے وہی تو کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ بھائی عام ماں کے نیچے، قدموں کے نیچے اگر اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے تو روحانی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ ہم تو اہل سنت ہیں بھائی،
ہم تو حضور تاجدار کائنات کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں. یہ تو بڑی قریب کی نسبت ہے جسے حضور تاجدار کائنات کا، جس امہات المومنین کا حجرہ نصیب ہوا، آج حضور کی امت کی نگاہیں اسی حجرہ پاک کی طرف جاتی ہے، امت خضرہ کی طرف. یہ حجرہ کس ام المومنین کا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کس عظیم المرتبت ہستی کی بیٹی ہے جن کو حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق دنیا کے اندر عطا کر دیا، تنہا میرا صدیق رہ گیا ہے، اس کا حق رب العالمین قیامت والے دن عطا کرے. کیا فرماتی ہے؟ تو حدیثیں ہی آپ سماعت فرمائیں. اگر ہماری سماعت مضبوط ہوئی تو انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر ہی ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. شعب الایمان، اس کے اندر حضور تاجدار کائنات راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جبریل امین آئے. کب آئے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی شب برات کی رات. اور کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام بیان فرمایا، راویہ یعنی نوٹ کرنے والی ہماری ماں، اور آج ہم سن رہے ہیں 1450 سال کے بعد. کیا فرمایا؟ بنی کلب یہ قبیلہ تھا کہ جدھر نگاہ جاتی تھی بکریاں ہی بکریاں، ریوڑ کے ریوڑ. فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات کو حضور تاجدار کائنات کی امت کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، فرمان جاری کیا جاتا ہے. بنی کلب کی بکریاں، آج تک کوئی سائنسدان ابھی تک آج کے دن تک اسی کی سائنس بکریوں کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکا. اب اندازہ کریں کہ کتنی امت حضور کی گزر گئی ہے، کتنی اس وقت یہاں موجود ہے، جو کتنی بعد میں آئے گی. اس رات کی برکت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ان کو پرمنٹ جاری کیا جائے گا کہ جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی. تو ہمیں بھی تو چاہیے اس رات کی برکت کو سمجھا جائے. لیکن یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. دوسرے حصے کے اندر فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے برابر جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا سوائے 6 افراد. کیٹیگری بیان کر دی حدیث مبارکہ کے اندر. کتنے جی؟ 6. میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا، صرف وہ 6 افراد آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. حدیث مکمل. پہلا حصہ کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر حضور کی امت کے گناہگار جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے سوائے کافروں کے. ان کافر بھی تو حضور کی امت کے اندر ہی آتے ہیں نا بھائی. کسی کو ہم نے پیغام دینا ہے، کوئی نہیں سن سکا، کوئی سن لے گا. سوائے کافروں کے، سوائے بغض و عناد رکھنے والے کے. فضول میں کسی سے بغض و عناد رکھ لینا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. فرمایا اس رات کے اندر بھی عبادت کرے گا، کسی سے اگر فضول کا بغض و عناد رکھے گا. ایک ہوتا ہے دین کا بغض و عناد، اسلام کے اندر رہتے ہوئے بغض و عناد. ایک فضول میں بغض و عناد، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج. وہ کہتے ہیں نا کہ فضول کا. فرمایا جو بغض و عناد رکھے وہ بھی اس رات کے اندر عبادت بھی کرے گا جب تک سچی توبہ نہ کرے. شرط سچی توبہ. پھر رشتے توڑنے والا، 4 روپے آ گئے، رشتہ داروں سے تعلق ختم، محلے داروں سے، پڑوسیوں سے. بھائی روپیہ چلا جائے تب بھی تیرا امتحان ہے، پیسہ آ جائے تب بھی تیرا امتحان ہے، فکر کر. چوتھا فرمایا تکبر کرنے والا. اور ساتھ حاشیے کے اندر ام المومنین فرماتی ہے بے ربی کے اندر جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے اپنی تہمت کو لٹکا کر چلنے والا. چوتھا. اور 5واں فرمایا والدین کا نافرمان، جو اولادیں والدین کی نافرمان ہے اس رات کے اندر گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے بجائے سچے دل کے ساتھ اصولوں کے مطابق حضور کے فرمان کے مطابق توبہ کرے. اور پھر فرمایا شراب کا عادی. اور یہ جو 6 چیزیں بیان کی ہیں، کہیں حضور کی حدیث، کہیں رب کا قرآن. لیکن قرآن پاک کی شراب ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن کے اندر ہے کہ بھئی یہ شیطانی کام ہے. شراب والدین کے حوالے سے
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن کے اندر ہے. اسی طرح کافروں کے حوالوں سے ایک دو نہیں کئی مقامات پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ہم جتنا مرضی ان کو آپ پیغام دیں اسلام کا. یہ تھا حدیث کا پہلا حصہ. اور ساتھ ہی ساتھ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں اس کو. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے شروع کے اندر اس کا ریفرنس بیان کیا شعب الایمان کے اندر, اور یہ جو حدیث مبارکہ ابھی میں آپ کو سامنے در المنشور کے اندر اس کی بھی راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ 4 راتیں اللہ رب العزت نے بنائی اس لیے تاکہ امت محمدیہ پر بھلائی کی جائے, ان کے اوپر احسان کیا جائے تاکہ یہ اس رات کے اندر اپنی نیت صاف کر کر رب کی پاک بارگاہ میں آ جائے اور بخشا جائے. یہ رب العالمین نے بہانے تلاش کرنے حضور کی امت کو بخشش کے لیے. کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھنا ہے مقام محمود, تو اس وقت تو اللہ رب العزت نے فرمایا او محبوب سر سجدے سے اٹھا, مانگ کیا مانگتا ہے. لیکن حضور کے مانگنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے یہ راتیں بنا کر فرمایا میں تو بہانے تلاش کر رہا ہوں محبوب تیری امت کو بخشش کے پرمنٹ جاری کرنے کے لیے. اگر پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں کیا کروں, پھر جہنم کے اندر تو بھی میں نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. جنت کے دروازے کھول دوں گا, جہنم کو بند کر دوں گا, اور جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو بھی جہنم سے نکالنے کے لیے یہ راتیں بنائی ہیں. ہماری ماں کیا فرماتی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اپنی ماں پر محبت سے کہے ذرا سبحان اللہ. فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں کوئی بندہ اٹھ کر صرف 2 رکعت نفل ادا کر لے توبہ کے, اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. اور ہو سکتا ہے آپ جہنم میں جائیں ہی نہیں, نیچے جا کر فقہا شرع کے اندر بڑے بڑے امام لکھتے ہیں بھائی یہ رب کے پاس ہے, وہ رب کی ربوبیت کا معاملہ ہے. بھائی فرمایا کون کون سی, پہلی عید الاضحیٰ کی رات یعنی چاند رات, دونوں عیدوں کو آپ سامنے رکھیں جو ہم نے بازاروں میں گزارنی ہوتی ہے. برا تو نہیں لگ گیا, لگ جائے بھائی میں نے تو حدیث سنانی ہے نا, میں تو بھائی کلیئر کٹ حدیث حضور علیہ السلام کی, چاہے مولوی ہے چاہے عوام الناس ہے چاہے کوئی پیر ہے چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی گھر ہے, ہم نے یہ 2 راتیں جو چاند رات ہے فرمایا وہ عبادت کی راتیں ہیں, اس رات میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. ہم نے بازاروں کی زینت بننا ہوتا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, میں نے آپ کو سنا دی. تیسرا فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات. اب جو بازاروں میں ہو آپ کا کام بنتا ہے, حدیث کا ریفرنس میں دے دوں گا, ویڈیو بھی بن رہی ہے آپ بھی سن رہے ہیں, سب سے بڑی ویڈیو آپ ہے, آپ خود جا کر یہ چیزیں بیان کریں. کسی ایک بندے کو بھی آپ نے کہہ دیا وہ بندے یہ 1 رات تو اللہ کو دے دے, رب پھر خزانہ غیب سے تجھے رزق عطا کرے گا, رزق کے پیچھے مت دوڑ. آنکھ بند ہو گئی تو یہ جو پیچھے اولاد چھوڑے گا یا جو بھی ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر. پھر فرمایا یوم عرفہ کی رات, یعنی جب حج پر جاتا ہے نا تو بندہ عشاء سے لے کر فجر تک اللہ رب العزت سب کو حج کی وہ پاک منزلیں اور خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرمائے. جس کو اللہ رب العزت توفیق دے وہ ضرور جائے, جو ایک مرتبہ جا چکا ہے دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے کسی دوسرے کو کروا دو.